خریدا گیا ایک گھرانے کا ایک مولوی جسے شہرت و دولت چاہیے تھی، آ گیا انگریزوں کے جھانسے میں اور لکھ ڈالا اس نے پیغمبر کی ذات پر متعدد حملے ہونے لگے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شان کے آگے چمک سے زیادہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا گیا، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا، گاؤں کا چودھری لکھا گیا، جسرائی کے ڈاکیا انفورسمنٹ بتایا گیا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا، بڑے بھائی کیسی تعظیم کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پیغمبر کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو یہ بدتر ہے، گھوڑا گدھا بیل کا خیال آ جائے تو بہتر ہے۔ تب کوئی اٹھا اور اس نے علم غیب رسول کو چادروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دی، کوئی اٹھا اس نے شیطان کی وسعت علمی کی تائید کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی وسعت علمی کے لیے مطالبہ دلیل کا کیا، کوئی میرے نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کرنے لگا، کوئی خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کرنے لگا، پیغمبر کی ذات پر حملہ، ان کی صفات پر حملہ، ان کے علم غیب پر حملہ، حاضر و ناظر پر حملہ، ان کے چشمدید گواہ ہونے پر حملہ، ان کے ختم نبوت پر حملہ، آخری نبی ہونے پر حملہ، قرآن کے اجماعی معنی پر حملہ۔ ارے ایک یزید اگر اسلام برداشت کر سکا تو اتنے یزیدیوں کو کیسے برداشت کیا جائے؟ ہندوستان کے پادریوں کا دل جلنے لگا، چشتیوں کا کلیجہ چھلنی ہونے لگا، سواد اعظم اہل سنت گر گرا کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگے، اللہ بچا لے، تیرے حبیب کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی، اللہ بچا لے، ناموس مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے، مولا بچا لے۔ مریدین اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے، غوث اعظم آ جاؤ، غریب نواز بچا لو، محبوب الہی مدد کرو، مخدوم سبلانی توجہ کرو، شامل کلیری ایک نظر کرم، چشتی غریب نواز کو، قادری غوث اعظم کو، نقشبندی سرکار نقشبند کو، مولانا سرکار مولانا کو، صابری مخدوم کلیر کو آواز دینے لگا، شب کی آواز لے کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں توب کر کہنے لگا، اے اللہ، اے بے شمار یزیدیوں نے میرے پیغمبر کی عزت پہ حملہ کیا، ان کی مان و مریادہ پہ حملہ کیا، پیغمبر کی پرسٹیج پہ حملہ کیا، عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے۔ اے اللہ میرا گھر جل جائے میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائیں ہم صبر کر لیں گے، اس لیے کہ بچے محشر میں ہماری شفیع بن جائیں گے، شفاعت ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے کمایا ہے، ہماری دولت لوٹ لے کوئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم صبر کر لیں گے، مگر مدینے والے آقا کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا کیا کرے؟ امام حسین آ جاؤ بچا لو، خالد بن ولید آ جاؤ بچا لو، علی مرتضیٰ آ جاؤ بچا لو، سعد بن ابی وقاص آ جاؤ بچا لو، ابو عبیدہ آ جاؤ بچا لو، جس کی سمجھ میں جو آیا وہ پکار کے امداد کی بھیک مانگ رہا ہے کہ جب ساری امت گر گرا کر کبریا کی بارگاہ میں سر پٹک کے دعا کرنے لگی تو رحمت الہی کو جوش آیا، اے میرے بندوں مت گھبراؤ، میں ان سارے فتنوں سے اور ان کے استاد شیطان سے بچانے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، احمد رضا دے رہا ہوں۔ سارے رسالہ علماء اہل سنت سرکار اعلی حضرت یہ احمد رضا صرف احمد رضا نہیں ہوگا، میرے محبوب احمد کی رضا بن کے آئے گا، یہ مورچہ سنبھالے گا۔ دنیا دیکھتی رہی کہ حملہ آور تو کتابوں کے ساتھ آتے رہے، مگر امام احمد رضا نے ہر مورچے پر مصطفیٰ کی عظمتوں کا جھنڈا لہرایا۔ یہ رضا کے نیزے کی وار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے،
یہ امام احمد رضا کا کردار ہے کہ آج باطل کھسکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مان جاؤ، دل میں رکھ لو، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کسی بریلوی کا نام نہیں، کسی اتر بھارتی کا نام نہیں، کسی ہندوستانی کا نام نہیں، کسی بھارتی پتر کا نام نہیں، کسی دھرتی پتر کا نام احمد رضا نہیں. احمد رضا سواد اعظم کی امانت ہے، غوث اعظم کی کرامت ہے، خواجہ اجمیر کی عنایت ہے. اور جنتے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرے رسول کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، علماء اہل سنت. آپ آگے بڑھ کر کے سوچئے میرے بھائیوں. ہاں پورا لگا لو. ایک بات بتاؤ، جس دل میں رسول ہوں گے اس میں ابو جہل آئے گا؟ نہیں آئے گا. جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے اس میں منکر زکات جگہ بنائے گا؟ جس دل میں عثمان غنی ہوں گے کوئی بلوائی آئے گا؟ جس دل میں علی ہوں گے خارجی کا داخلہ نہیں ہوگا. جس دل میں حسین ہوں گے یزیدی نہیں آئے گا. جس دل میں مجدد الفسانی ہوں گے وہاں اکبر کا دین الہی نہیں آئے گا. یہ سب کوئی اکبر پروف ہے، کوئی یزید پروف. جیسے ہمارے یہاں نہیں یہ مشینیں بنتی ہیں، گھڑیاں بنتی ہیں، بولتے ہیں یہ واٹر پروف ہے. واٹر پروف مانے پانی نہیں جائے گا. پھر کہتے ہیں یہ فائر پروف ہے. فائر پروف مانے آگ اندر نہیں جائے گا. اعلیٰ حضرت آل پروف ہے. میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی آدمی لیا 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں جو اعلیٰ حضرت کو دل سے مانتا ہو اور کسی قسم کی بدعقیدگی اس کے اندر ہو، ایک لے آؤ. حضرت علی کا ماننے والا خود ارتداد کر چکا ہے. دعوی محبت علی اور کفر و ارتداد اس سے چپکا ہوا ہے. محبت حسین کا دعویٰ گمراہی چپکی ہوئی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہونے کا دعویٰ مرتد بھی ہے. ایک لاؤ امام احمد رضا کا سچا ماننے والا جس میں کسی قسم کی گمراہی ہو. ہمیں آج پروف تو اس حد تک ہے کہ دینیات تو دینیات، اسلامیات تو اسلامیات، فقہیات تو فقہیات، ذاتیات میں بھی گستاخ بننے نہیں دیتے. مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں قرآن کی تشریح ہے، حدیث کی ہے، فقہ حنفی ہے تو سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے ارشادات میں کچھوچھا کیوں ہے؟ شادات کیوں ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ احمد اشرف غوث اعظم کی اولاد ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ محدث اعظم ہند غوث اعظم کی اولاد ہے؟ نظر دے سامنے وہابیت ہے، لیکن مستقبل میں کہیں کوئی سنی بھٹک نہ جائے اور سادات کی چوچا کو عام نظر سے دیکھنے لگے تو ملفوظ میں محفوظ کر لیا، ملفوظ میں محفوظ کر لیا اور گواہی اپنے اس بیٹے سے دلائی جس کی فتویٰ نویسی کو آفتاب نے سلام کیا، جس کی نورانیت پر چاند نے اپنی روشنی اور چاندنی نے چھاور کی ہو، جو فتوے سے زیادہ مفتی تھا. اسی لیے محدث اعظم نے تائید یہ بات کی تھی، حاجہ حکم عالم المتا. گویا مفتی اتنا مضبوط ہے کہ جب ذات مضبوط ہو تو بات کی تحقیق کی ضرورت کیا.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم مفتی اعظم کو کس کی روحانیت نے جوڑا؟ تو اعلیٰ حضرت جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اب وہ کبھی اشرفی رضوی نہیں جو توڑنے کا کام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، آبروئے اہل سنت، خطیب ہندوستان. اور بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو غور سے دیکھو. جبل پور 1-2 بار، الہ آباد دار شاہ اجمل میں 1 یا 2 بار، بمبئی حج کے سلسلے میں باہر نکلتے ہی نہیں، سفر نہیں کرتے. نہ وہ نہ ان کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا. سب سے زیادہ سفر ان کے دوسرے بیٹے حضور تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند، لیکن خاموش سفر. اعلیٰ حضرت تو کہیں نکلے ہی نہیں. مولانا عبدالسلام کی محبت میں نکلے، جبل پور گئے، اور وہ بزرگ کا نام بھول رہا ہوں جو دار شاہ اجمل میں تھے، سادات میں سے تھے، ان سے ملے. حج کرنے گئے تو بمبئی ہو کر کے جو بھی ان کو شہر مل گیا راستے میں وہ شہر کا مقدر. لیکن فکر رضا، نظریہ رضا صرف قلم سے چلتا. اور جب کسی شفیق نے مشورہ دیا کہ زبان و بیان میں تھوڑی سی نرمی لائیے، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اگر میرے ہاتھ میں اسلامی اقتدار کی بات دور ہوتی تو یہ تو واجب القتل ہے. رسول کی توہین کرنے والوں کا گلا کاٹنے کا حکم ہے، مگر وہ تلوار آج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، قلم تو ہے. تو جو کام تلوار سے لیا جا رہا تھا وہی قلم سے لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ علی نے جو کام ذوالفقار سے لیا، احمد رضا نے وہی کام اپنے قلم سے لیا. قلم چل رہا ہے، فقہ اسلامی کی نورانیت پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، کنز الایمان کی دولت پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، جزیات فقہ کی روشنی پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، بدعقیدوں کی